اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 177 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے کلالہ کے متعلق فتویٰ طلب کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ کلالہ کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی تم کو فتویٰ دیتا ہے کہ وہ یہ کہ اگر کوئی مرد ایسی حالت میں مر جائے کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ، صرف ایک بہن ہو، تو اس کو اس کے مال کا جو مرنے والے نے چھوڑا ہے نصف ملے گا، اور اگر بہن بھائی سے پہلے مر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ، تو بھائی بہن کا وارث ہوگا، تمام مال اس کو ملے گا۔ اگر مرنے والے کی 2 بہنیں ہوں تو ان دونوں کو بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 ملے گا، اور اگر مرنے والے کے بھائی بہن دونوں موجود ہوں تو ہر مرد یعنی ہر بھائی کو 2 عورتوں یعنی 2 بہنوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کو وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے تاکہ تم کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یستفتونک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہ کلالہ کی میراث کس طرح تقسیم کی جائے۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالۃ، آپ کہہ دیجئے کہ کلالہ کی میراث کے سلسلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے، اور وہ یہ کہ انشرور ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، اگر کوئی مرد مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ، صرف ایک بہن ہو، تو اس بہن کو متوفی بھائی کی میراث کا نصف دے دیا جائے، باقی اصبہ کو دے دیا جائے۔ وَهُوَ يُرِيدُ الشُّهَدَاءَ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر کوئی عورت مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ، صرف ایک بھائی ہو، تو بھائی اس کے کل مال کا وارث ہوگا۔ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اور اگر کوئی مرد اس حالت میں مرے کہ اس کی اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ، صرف 2 بہن ہو، تو انہیں متوفی بھائی کی میراث کا 2/3 ملے گا، باقی اصبہ کو دے دیا جائے گا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءٌ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر کوئی مرد اس حالت میں مرے کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ، صرف بھائی اور بہن ہو، تو متوفی کا چھوڑا ہوا مال ان بھائی بہنوں میں اس طرح تقسیم کر دیا جائے کہ ہر بھائی کو ہر بہن سے 2 حصہ ملے۔ آیت زیر تفسیر میں ماں باپ نہ ہونے کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ ماں باپ کا حصہ اسی سورت کی آیت نمبر 12 میں مقرر ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یُبَیِّنُ اللہ لَکُمْ أَن تَضِلُّوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان احکام کو واضح طور پر بیان کر رہا ہے تاکہ تم کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ اور غلط طریقہ سے تقسیم کر کے کسی کی حق تلفی کے مرتکب نہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ
کو ہر چیز کا علم ہے، اس کی یہ تقسیم اس کے علم کے مطابق ہے۔ وہی جانتا ہے کہ اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں۔ ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ بس اس کے احکام کی تعمیل کرے اور ان احکام کی حکمتوں سے پورا فائدہ اٹھائے۔ آیت زیر تفسیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلالہ کے حقیقی اور سوتیلے بھائی بہنوں کا حصہ مقرر کیا ہے۔ کلالہ کے اخیافی یعنی مال جائے بھائی بہنوں کے حصوں کا ذکر اسی سورت کی آیت نمبر 12 میں بیان کیا جا چکا ہے۔ میراث کے جملہ مسائل کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 سے لے کے 14 تک کی تفسیر میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اے لوگوں، کلالہ کے ورثہ کو حقیقی اور علاقی بھائی بہنوں میں اسی طرح تقسیم کیجیے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ راہ راست سے بھٹک جائیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔